فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له في امره ولا شبیہ له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي بالقاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين صلوات على محمد وعلى محمد صلی علی محمد وآل محمد عزیزان گرامی، یہ مجلس عزا اس بات کی غمازی اور عکاسی کرتی ہے کہ کون حسین کے ساتھ ہے اور کون یزید کے ساتھ ہے۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوں تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ حضرت میر انیس علی اللہ مقامہ نے جب پہلے وہ مرثیہ کوئی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ غزل کہا کرتے تھے، تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا اس غزل کو سلام کہو۔ سلام کہو سے مراد خیر آباد کہو، اس کو الوداع کہو۔ تو حضرت میر انیس نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ والد صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غزل کی جگہ سلام کہنا شروع کر دو، جو امام حسین کا سلام ہوتا ہے وہ کہنا شروع کر دو۔ تو انہوں نے جو پہلا بند اپنی زندگی کا لکھا وہ میں آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں، اور وہ مجھے تقویت دیتا ہے اس وجہ سے کہ پہلی مجلس میرے لیے بھی یہاں پر پہلی مرتبہ ہے اشرف اللہ سے متعلق۔ انہوں نے لکھا کہ امام حسین سے متعلق اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے۔ میں سمجھاؤں گا اس کو، الفاظ مشکل ہیں۔ اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے۔ شہنشاہ امم یعنی امتوں کا بادشاہ، ٹھیک ہے؟ امتوں کے بادشاہ کی توصیف یعنی مدح سرائی، توصیف یعنی اس کی شان میں کچھ کہنا۔ اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، یعنی شہنشاہ امم کی مدح سرائی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ زانوں پہ سر ورق ہے، سجدے میں قلم ہے راہ یہ باریک کہ لغزش میں قدم ہے۔ بڑی باریک راہ ہے، لغزش میں قدم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک لفظ اگر ادھر کر دیا تو میں نے حسین کی شان کو بہت بڑھا دیا، خدا سے متصل کر دیا اور غالی ہو جاؤں گا۔ اگر میں نے کم کر دیا تو میں نے شان کو گھٹا دیا اور مقصر بن جاؤں گا۔ ہے راہ یہ باریک کہ لغزش میں قدم ہے، اے دست زبردست خدا وقت مدد ہے۔ اے خدائے زبردست کے دست، کیا مطلب؟ خدائے زبردست کا دست کون ہے؟
خدائے زبردست کا 10 علی ابن ابی طالب ہے، ید اللہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ، اے علی ابن ابی طالب، اے اللہ کے ہاتھ، تو ہی مدد کر سکتا ہے میری، کیونکہ میں تیرے بیٹے کی تعریف لکھنا چاہ رہا ہوں۔ اے دست زبردست خدا، وقت مدد ہے آنے سے، اب حاصل کلام جو شعر کہا، آنے سے نہ تب افتاد سے ہوگا۔ کیا مطلب کہ اگر مجھے یہ شاعری آتی ہوگی تو یہ معاملہ نہیں بنے گا، آنے سے نہ تب افتاد سے، یعنی آڑی ترچھی لکیریں کچھ کہہ دوں تو ہو جائے گا، آنے سے نہ تب افتاد سے ہوگا، یہ مرحلت آپ کی امداد سے ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ حضرت گرامی، ہمارا موضوع، ہم انشاءاللہ موضوع پہ گفتگو کریں گے 10 دن، ظاہر ہے کہ 10ویں دن تو شام غریبہ کی مجلس ہوگی، لیکن 9 دن اور آج کچھ تمہیدن گفتگو ہوگی۔ ہمارا موضوع ہے امامت اور ہدایت، اس کو یاد رکھیے گا۔ ہم نے سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی اس کے اوپر میں گفتگو کرتا ہوں، لیکن عرض خدمت یہ ہے کہ کچھ باتیں محرم سے متعلق کیا فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، لکل سر ثواب الا الدمعۃ فینا، ہر مصیبت کو چھپا دینا ثواب ہے، الا الدمعۃ فینا، مگر ہماری مصیبت کو بتانا ثواب ہے۔ تم پر کوئی مصیبت آئے تو دوسروں کو مت بتانا کہ گھر میں فاقہ چل رہا ہے، گھر میں کھانے کے پیسے نہیں ہیں، گھر میں بچوں کے اسکول کی فیس کے پیسے نہیں ہیں، گھر میں کوئی رنجش چل رہی ہے، مت بتانا۔ الا الدمعۃ فینا، ہماری مصیبت کو بتانا ثواب ہے۔ حضرت گرامی، یہ مجلسیں اسی لیے ہو رہی ہیں۔ اور امام رضا نے کیا فرمایا، پہلی محرم چونکہ ہو چکی، دوسری کی شب لگ گئی، مولا رضا نے ایک طویل روایت، ریان بن شبیب مولا کا بہترین صحابی، پہلی محرم کی ایک روایت ہے، بہت طویل روایت ہے، اس میں سے ایک جملہ میں آپ کی خدمت۔ ریان بن شبیب نے سے مولا رضا نے کہا کہ ان کنت معنا فی الدرجات العلا، اے ریان بن شبیب، اگر ہمارے ساتھ بلند درجوں میں آنا ہے، دیکھیں جنت میں داخل ہو جانا کمال نہیں ہے، اہل بیت کے ساتھ بلند درجوں میں آنا کمال ہے۔ ان کنت معنا فی الدرجات العلا، اگر تو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بلند درجوں میں آ جائے، فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، ہمارے غم میں غمگین ہو جایا کر، ہماری خوشی میں خوش ہو جایا کر، وعلیک بولایتنا، اور غم میں غمگین ہو جانا اور خوشی میں خوش ہو جانا کافی نہیں ہے، وعلیک بولایتنا، ہماری ولایت بھی رکھنا۔ بہت لوگ ہیں جو غم میں غم مناتے ہیں، خوشی میں خوش ہوتے ہیں، لیکن علیک بولایتنا، ہماری ولایت پر بھی ثابت قدم رہنا، بلند درجوں پر آ جائے گا۔ لہٰذا حضرات گرامی، یہ محرم اسی لیے برپا ہو رہا ہے کہ ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ جب نبی کے بیٹے کے بچنے پر عید منائی جا سکتی ہے تو نبی کے بیٹے کی شہادت پر غم کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ جب نبی کا بیٹا بچ جائے تو عید منا رہے ہیں مسلمان، سبھی منا رہے ہیں، ہم بھی منا رہے ہیں، تو اگر نبی کا بیٹا ذبح ہو جائے تو غم کیوں نہ منائیں؟ بزرگ گرامی، اس سے زیادہ تمہیدن گفتگو نہیں کرنی تھی، آیت پر میں آ جاؤں۔ سورہ بقرہ، قرآن کا دوسرا سورہ، آیت کا نشان 124، یہاں سے وہاں تک ہر بچہ یاد رکھے گا، یہی آیت چلتی رہے گی مسلسل 3-4 دن تک۔ اس کے بعد چونکہ ہمارا عنوان امامت ہے،
لہٰذا ہم آیت کو تبدیل کریں گے، کیونکہ قرآن میں آیت ایک نہیں ہے، امامت سے متعلق کئی آیت ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امامت قرآن سے دکھاؤ، ہم آپ کو 10 دن میں قرآن سے دکھائیں گے بھی، سمجھائیں گے بھی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اِذ ابتلیٰ ابراہیم، آیت کا نشان 124، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اِذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن۔ حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو مبتلا و امتحانات کیا، بکلمات، کچھ کلمات، کچھ امتحانات لیے، فاتمہن، ابراہیم نے اس امتحانات کو بہترین طریقے سے تمام کر دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، پروردگار نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنایا۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم نے سوال کیا پالنے والے میری ذریت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، میرے بچوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، پروردگار نے جواب دیا ابراہیم یہ عہدہ ظالمین کو نہیں ملا کرتا۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ بعد میں بات ہوگی کہ ابراہیم کی نسل میں تو اسماعیل بھی تھے، اسحاق بھی تھے، پھر اللہ ظالم کیوں کہہ رہا ہے، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ آج تو لفظ اِذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ پہ بات ہوگی، بلکہ لفظ اِذ ہی پر بات ہوگی۔ کیا کہا پروردگار نے، بہت توجہ رکھیے گا کیونکہ بہت انشاءاللہ میں کچھ علمی مواد پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اِذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات، یاد کیجئے اس وقت کو، اِذ کا لفظ تب استعمال ہوتا ہے جب یہ کہا جائے کہ یاد کیجئے اس وقت کو۔ تو یہ آیت کس کے لیے نازل ہو رہی ہے؟ رسول اللہ پر نازل ہو رہی ہے، اور پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا و امتحانات کیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جب ابراہیم مبتلا و امتحانات ہو رہے تھے تو محمد مصطفیٰ موجود تھے نا۔ میں سمجھا دیتا ہوں، مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ یاد کیجئے کہ پچھلے سال میں نے یہ پڑھا تھا، تو جس نے پچھلے سال مجلس اس جگہ اٹینڈ کی ہوگی وہ کہے گا کہ حضور ہمیں یاد ہے کہ آپ یہ اس میں نہیں تھے، آپ نے مجلس نہیں پڑھی۔ تو جو یاد کروا رہا ہو وہ بھی گزشتہ واقعے میں موجود ہو، جس کو یاد کروایا جا رہا ہو وہ بھی گزشتہ واقعے میں موجود ہو، اور جس کے بارے میں یاد کروایا جا رہا وہ واقعہ بھی ہوا ہو۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اب اللہ یہ کہہ رہا ہے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم کو مبتلا و امتحانات کیا۔ اچھا یہ ایک آیت ہے؟ یہ ایک آیت تو نہیں ہے، ذرا اور آ جائیے پیچھے، اسی سورہ بقرہ میں ابتدائی آیت ہے 30 سے لے کے 34 تک۔ اِذ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بنانے جا رہے ہیں۔ تو زمین پر جب خلیفہ بننے جا رہا ہے تو بھی محمد مصطفیٰ موجود ہیں، ہے نا موجود؟ تبھی تو اللہ یاد کروا رہا ہے۔ اور اب یہ مسئلہ بھی میں حل کر دوں کہ امامت اور خلافت کا مسئلہ کیا ہے۔ حضرت گرامی دیکھیے اللہ نے دونوں لفظ استعمال کر لیے، انی جاعلک للناس اماما، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر امام بنانے جا رہا ہوں، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تم نام خلیفہ رکھ دو، تم نام امام رکھ دو، بنائے گا اللہ ہی۔ اچھا میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں اس کو آسان کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ مہدی آئیں گے، اس بارے میں اختلاف ہے کہ مہدی پیدا ہو گئے یا مہدی پیدا ہوں گے، چھوڑ دیں اس بات کو، لیکن یہ تو طے ہے کہ مہدی آئیں گے۔ اور حضور مکرم نے بخاری میں یہ فرما دیا کہ
وہ وقت کیسا ہوگا. کیف بکم اذ نزل عیسی ابن مریم و امام منکم. تم اس وقت کیسا محسوس، رسول بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اس وقت کیسا محسوس کرتے ہو کہ جب عیسی ابن مریم نازل ہوں گے، وہ امام منکم، اور امام تمہارے میں سے ہوگا. یعنی عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو عیسیٰ کی امامت کوئی اور کروائے گا. تو اب کون کروائے گا یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ عیسیٰ کی امامت کروانے کے لیے اتنا تو کیپیبل ہونا چاہیے نا کہ مردے کو زندہ کر سکتا ہو کم از کم. بھائی عیسیٰ تو مردے کو زندہ کر سکتے تھے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مقتدی جو پیچھے کھڑا ہے وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے اور جو امام ہے وہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. تو کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو عیسیٰ کا امام بنے نماز پڑھاتے وقت اور مردے کو زندہ تو کم از کم کر سکتا ہو. ٹھیک ہے، اچھا تو سارے مسلمانوں سے میں یہ عاجزانہ کہہ دوں کہ حضور ایسا کیجئے کہ سارے علماء بیٹھ جائیے، بڑے جید علماء اپنے اپنے فقہ و مسلک کے بیٹھ جائیے، اور ایک چن لیتے ہیں کہ بھئی یہ ہے مہدی، یہ ہے مہدی، اور بس جس کا وعدہ رسول اللہ نے کیا تھا وہ یہ ہے. تو اس کا جواب ہوگا کہ نہیں بھائی وہ تو آئے گا، واہ 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 واہ، کیا کہنے، وہ تو اہل بیت میں سے ہوگا. واہ 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 واہ. تو جب تمہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ آخری خود سے نہیں چنا جا سکتا، آخری خود سے نہیں چنا جا سکتا، تو پہلا خود سے کیسے چن لیا؟ بات پہنچ رہی؟ لہذا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات حبیب، اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا. تو اب محمد مصطفیٰ اس وقت موجود جب ابراہیم مبتلا و امتحانات ہو رہے تھے. محمد مصطفیٰ اس وقت موجود جب آدم کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا. اور اب تیسری آیتیں بہت ہیں انشاءاللہ، لیکن وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آیت اور مواد بہت پیش کرنا تھا لیکن اب وقت بچا نہیں. تیسری آیت پیش کرتا ہوں. اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے ملائکہ سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کیجئے. فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے. أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے تکبر کیا. وَاسْتَكْبَرَ، اس نے غرور کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تو تھا ہی کافروں میں سے. ٹھیک ہے، تو اب جب ابلیس انکاری ہو رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے، محمد مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ روک کے ایک بات بیان کر کے میں دوبارہ اسی لفظ اس پر آ جاؤں گا اور نتیجہ دے دوں گا. اچھا ابلیس نے وجہ کیا بیان کی؟ دو وجوہات قرآن میں آئیں. خلقتہ من طین و خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے. ایک یہ وجہ بیان کی. ایک اور وجہ ہے جو جب پروردگار نے اس سے پوچھا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا، ما منعک ان تسجد، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. تجھے کس بات نے منع کیا؟ ما منعک ان تسجد، کہ تو سجدہ نہ کرے. لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، یعنی اپنی مشیت سے خلق کیا، اپنے ارادے سے خلق کیا، اپنی قدرت و طاقت سے خلق کیا. کیوں نہیں سجدہ کرتا؟ کس بات نے تجھے منع کیا؟ استکبرتا، کیا تو تکبر کرتا ہے؟ ام کنت من العالین، یا تو عالین میں سے ہے. یعنی ابلیس کے پاس دو آپشن ہیں، یا وہ تکبر کر رہا ہے یا عالین میں سے ہے. تو کوئی عالین ہے جن کے لیے سجدہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ کوئی عالین ہے
جن کے لیے آدم کو سجدہ نہیں ہے، تو اب یہ آلین ہیں تو ہیں کیا؟ آلین ہیں علی کی جمع۔ عرش پر ہو تو سارے علی ہیں، فرش پر ہو تو سارے محمد۔ کیا کہنے؟ واہ واہ واہ، صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے؟ واہ واہ واہ، بات پہنچ رہی ہے؟ واہ واہ، توجہ ہے؟ لہذا عرش پر ہو تو سارے علی ہیں، کیا تو علیم میں سے ہے تو نہ کر سجدہ، تکبر کر رہا ہے تو نہ کر سجدہ۔ اس نے کہا میں تکبر کر رہا ہوں۔ بزن گرامی، تو وہ جو میں آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا کر رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ پھر ہیں کب سے، میں مفصل انشاءاللہ گفتگو کروں گا اس کے اوپر کہ محمد مصطفیٰ ہیں کب سے، لیکن ابھی مختصراً جواب دے دوں۔ ایک مرتبہ رسول خدا مسجد، یہ اہل سنت کی روایت پیش کر رہا ہوں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ سید سلیمان قندوزی رحمت اللہ علیہ نے ینابع المودہ میں اپنی کتاب ینابع المودہ میں سے لکھا کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور اس بات کی تکرار کر رہے تھے، کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، 3 مرتبہ تکرار کیا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ فدخل علی فی المسجد، علی مسجد میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول کا جملہ کہا سنا، فرمایا کنت ولیا و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان۔ کیا کہنے؟ واہ واہ، یہ ہے امامت، کیا کہنے؟ واہ واہ، یہ ہے امامت۔ کیسی امامت ہے؟ جو ہدایت کیسی کرتی ہے؟ ہدایت اس انداز سے کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے سوال کیا، اے جبرائیل آپ یہ بتائیے کہ آپ کی عمر مبارک کیا ہے؟ اے جبرائیل آپ کی عمر مبارک کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، البتہ عرش پر 4000 سال میں ایک نور طلوع ہوتا ہے، اس نور کو میں نے 4000 مرتبہ دیکھا ہے۔ 4000 سال میں ایک مرتبہ نور طلوع ہوتا ہے اور میں نے اس نور کو 4000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ جبریل جب آپ نے پہلی مرتبہ اس نور کو دیکھا تھا تو کوئی بات چیت ہوئی تھی، کوئی مکالمہ، کوئی یاد ہے؟ فرمایا کہ ہاں بالکل۔ کہا جب پہلی مرتبہ اس نور سے ملاقات ہوئی تھی تو اس نور سے میں نے ایک سوال کیا تھا اور وہ سوال مجھے بہت پریشان کر رہا تھا، اس لیے کہ میری خلقت نئی ہوئی تھی۔ ہوا یہ تھا، جبریل نے کہا ہوا یہ تھا کہ اللہ نے مجھے خلق کیا تھا اور مجھے خلق کرنے کے بعد کہا کہ من انتا و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ خلق کرنے کے بعد مجھ سے سوال کیا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو میں نے جواب دیا کہ انتا و انا انا، تو ہے اور میں ہوں۔ اللہ نے کہا کہ یہ جواب قابل قبول نہیں ہے، جاؤ جواب لے کر آؤ، اگر جواب صحیح لے کر آئے تو فرشتوں کا سردار بنا دوں گا۔ کہا میں عرش پر تیر رہا تھا کہ اس نور سے ملاقات ہوئی، اس نور نے مجھے کہا کہ کیوں پریشان ہو، کہا یہ سوال ہے اور مجھے جواب نہیں معلوم۔ کہا جس نے سوال کیا ہے اس سے کہہ دو کہ انت رب الجلیل و اسمک الجلیل، تو رب جلیل ہے اور تیرا نام بھی جلیل ہے۔ وَأَنَا عَبْدُ الذَّلِيلِ وَإِسْمِي جبرائیل، اور میں بندہ ذلیل ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے، جا کے یہ کہہ دو۔ جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے جواب یہی دے دیا
کہ تو رب جلیل ہے اور تیرا نام بھی جلیل ہے. اللہ کا ایک نام جلیل ہے نا, تو رب جلیل ہے اور تیرا نام بھی جلیل ہے. میں عبد ذلیل ہوں, بندہ ذلیل ہوں, اور میرا نام جبرائیل ہے. اللہ نے مجھے کہا کہ تم نے بہترین جواب دیا اور فرشتوں کا سردار بنا دیا. کہ یا رسول اللہ ہر 4000 سال بعد اس نور کی زیارت ہوتی ہے اور ملاقات ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا نور کو دکھاؤں تو پہچانو گے؟ کہا بالکل پہچانوں گا, کیوں نہیں پہچانوں گا. برابر میں مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے علی کے امامے کو بلند کیا, پیشانی سے نور نکلا. کہا یا رسول اللہ یہ وہی نور ہے جو عرش پر دیکھا تھا, یہ ہے وہ نور جو میری عرش پر ہدایت کرتا ہے. اب سارے مسلمانوں کو چیلنج ہے, کوئی ایسا نور لا کے دکھائے نا جو ہدایت کرتا ہو, ایسا ہادی لا کے دکھائے نا ہمیں جو ایسی ہدایت کرتا ہو, جو فرشتوں کو ہدایت کرتا ہو. ایسا ہادی لا کے دکھائے تو ہم مانیں. بس آج مسلم ابن عقیل کا خطبہ پیش کرنا تھا لیکن وقت نہیں ہے, بس 2 جملے میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. مسلم ابن عقیل نے کیا کمال کی گفتگو کی امام حسین کے بارے میں. مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے, چونکہ خط آئے تھے 40,000. امامت کو سمجھایا مسلم ابن عقیل نے, نماز ظہر پڑھائی. مسجد کوفہ, خدا آپ سب کو, میری دل سے دعا ہے کہ آپ سب کو ایک مرتبہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے, اور جو جا چکے انہیں تکرارن و مرارن بار بار زیارت امام حسین نصیب فرمائے. بازار گرامی جب آپ مسجد کوفہ جائیں گے, مسجد کوفہ بہت بڑی مسجد ہے جہاں مولا نماز پڑھتے, بے انتہا بڑی مسجد ہے. پوری مسجد بھری ہوئی تھی. مسجد کوفہ میں مسلم ابن عقیل نے, سفیر امام حسین نے ظہر پڑھائی اور منبر پر چلے گئے اور ایک مرتبہ اپنے گلے کو کھنکارا اور امامت کا تعارف کروایا. سفیر تھے نا امام حسین کے, تو تعارف تو کروانا تھا کہ میں کس کا سفیر ہوں, میں کون ہوں اور وہ کون ہے. فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلے کو خنکارنے کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ. حمد ہے اس پروردگار کی جس نے محمد و علی کو اپنی ذات پر دلیل بنایا. میری خطابت تو ہے نہیں, مسلم ابن عقیل کی خطابت ہے. کیا کہنے مسلم ابن عقیل کی مارکۃ العلیٰ جملے کے, حمد ہے اس پروردگار کی جس نے محمد و علی کو اپنی ذات پر دلیل بنایا. کیا مطلب؟ میں اور آپ جو توحید سمجھے ہیں نا, وہ نباتات اور جمادات کو دیکھ کر سمجھے ہیں. بھائی درخت ہیں تو کوئی خالق ہے, پہاڑ ہیں تو کوئی خالق ہے, دریا ہے تو کوئی خالق ہے. مسلم کہہ رہے ہیں نہیں, محمد و علی کو دیکھو, ارے ان جیسا کوئی نہیں ہے, کوئی خالق ہے. دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ. اور ان دونوں کو, محمد و علی کو علیہم السلام, محمد و علی کو اپنے قائم مقام قرار دیا. کیا مطلب قائم مقام؟ کیا خدا نے اپنے نعوذ باللہ من ذالک اپنے کام چھوڑ دیے اور محمد و علی کو آگے کر دیا؟ نہیں عزیزان گرامی, یہ مطلب نہیں ہے. خدا اپنے کاموں کو نہیں چھوڑا کرتا, خدا اپنی مسند کو نہیں چھوڑا کرتا. مسئلہ یہ ہے کہ آسان الفاظ میں سمجھاؤں, جب آپ اپنا معاملہ کسی بڑے دفتر میں لے کے جاتے ہیں نا, تو کسی چھوٹے کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ حضور والا یہ وہاں تک پہنچا دیجئے فائل ہماری, یہ محمد و علی کے پاس اپنی درخواست لے کے تو جائیے, اللہ تک کیسے نہیں پہنچے گی. وَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ. ان دونوں کو قائم مقام قرار دیا پوری خلقت میں.
وجعل اولا تاجا لمشیتہ وثانیا سیفا لارادتہ، ایک کو اپنی مشیت کا تاج بنایا، جو محمد چاہیں گے وہ خدا کی مرضی۔ اب محمد کسی کو شانوں پہ بٹھا دے تو خدا کی مرضی، بزم سے نکال دے تو خدا کی مرضی۔ تاجا لمشیتہ وثانیا سیفا لارادتہ، اور دوسرے کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا۔ کیا مطلب؟ علی کے پاس جو تلوار ہے وہ تلوار کی بات نہیں ہو رہی ذوالفقار کی، علی خود ارادے کی تلوار ہے، جو علی کر دے وہی اللہ کا ارادہ ہے۔ ثانیا سیفا لارادتہ وقال سیدنا الاکبر ینطق للہ وعن اللہ وباللہ، اور جو ان میں سید اکبر ہے یعنی محمد مصطفیٰ، ینطق للہ، جب بولا کرتے تھے نا تو اللہ کے لیے بولا کرتے تھے، وعن اللہ، اور اللہ کی طرف سے بولا کرتے تھے، وباللہ، اور اللہ کی مدد سے بولا کرتے تھے۔ وقال سیدنا العسکر یفعل عنہ ولہ وبہ، اور جو دوسرے سردار ہیں نا یعنی علی مرتضیٰ، جو کوئی کام کیا کرتے تھے تو اللہ کی جانب سے کیا کرتے تھے، اللہ کی خاطر کیا کرتے تھے، اللہ کی مدد سے کیا کرتے تھے۔ وَمَضَى طَاهِرَانِ تَقِيَّانِ وَلَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سِوَى الْحُسَيْنِ، اور اب یہ دونوں طاہر اور تقی یعنی متقی، پاک و پاکیزہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ وَلَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سِوَى الْحُسَيْنِ، اور اب ان دونوں کا کوئی وارث نہ بچا سوائے حسین کے۔ کیا مطلب؟ ایک وہ جو تاج مشیت ہے، ایک وہ جو ارادے کی تلوار ہے، اگر دونوں کو یکجا دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھ لو، دونوں کا وارث ہے، یہ دونوں کا وارث ہے۔ لیس لہما وارث علی وجہ الارض سوى الحسین، سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے اس زمین پر وارث۔ کون حسین؟ کلیم القرآن، جو قرآن سے باتیں کرتا ہے، مسلم کے جملے قرآن سے باتیں کرتا ہے، المناجی بالرحمن، جو رحمان سے مناجات کرتا ہے، قاسم کل خیر، ہر خیر کو بانٹا کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے خیر کو بانٹا کرتا ہے؟ حسین خیر کو بانٹا کرتے ہیں؟ ہم تو سمجھے تھے کہ اللہ خیر کو بانٹا کرتا ہے، ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ حسین بانٹا کرتے ہیں۔ جائیے ائمہ کی احادیث دیکھیے، ائمہ کی روایتیں دیکھیے، میں آپ کو ادھر ادھر کی دلیلیں نہیں دوں گا، چھٹے امام کے جملے سنیے گا۔ اللہ کے چھٹے امام حسین کی زیارت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بکم بدا اللہ و بکم یختم، اے اہل بیت رسول، اللہ آپ سے شروع کرتا ہے، اللہ آپ پہ ختم کرتا ہے۔ بکم تنبت الارض اشجارہا، اللہ آپ کے صدقے میں درختوں کو اگاتا ہے۔ وَبِكُمْ يُنَزِّلُ اللَّهَ الْغَيْثَ، اللہ آپ کے صدقے میں بارش کو برساتا ہے۔ وَبِكُمْ يُنَزِّلُ اللَّهَ الْغَيْثَ، پھر فرمایا ارادت الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتزر من بیوتکم، اے اہل بیت رسول آپ کا مقام کیا ہے؟ اللہ جب بھی کسی خیر کا ارادہ کرتا ہے پہلے آپ کے گھر میں نازل کرتا ہے، آپ کے گھر سے ساری کائنات میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ زیارت کے جملے ہیں، زیارت کے جملے ہیں۔ حضرت گرامی اپنے آپ کو متصل کیجئے زیارات سے، احادیث سے، روایات سے۔ مسلم کہہ رہے ہیں قاسم کل خیر، حسین ہر خیر کو بانٹنے والا ہے۔ المفترضت طاعتہ علی الجن والانس والوحش والطیر، مفترضت طاعتہ وہ جس کی اطاعت واجب ہے ہر جن و انس و وحش و طیور پر۔ پھر فرمایا کچھ تو خوف کرو، فاقلو یا اہل الکوفہ لو تستطیع ان تعقلو، عقل رکھو، اگر عقل رکھنے کی استطاعت بھی ہے
اب یزید اور حسین کا تقابل، بس میں نے اس کو تمام کر دیا. آخری جملے دو سن لیجئے گا. حل یستوی الموت والحیات، کیا موت و حیات برابر ہوتے ہیں؟ بھئی یزید کو موت کہا، حسین کو حیات کہا. حل یستوی الموت والحیات والخمر والسلسبیل، اور کیا شراب اور جنت کی نہریں برابر ہوتی ہے؟ والسامع الاغانی والمغانی والمنادی لہو جبرائیل، اور ڈھول کی تاب پہ ناچنے والے کی آواز سننے والا اور جبرائیل کی آواز سننے والا برابر ہوتا ہے؟ ایک ڈھول کی آواز سنتا ہے، ایک جبرائیل کی آواز سنتا ہے. اور آخری جملہ مارکت العرا، عجیب جملہ. ارے بھائی حسین ابن علی کو تو چھوڑو، حسین ابن علی کے رہوار کو دیکھ لو. اگر حسین ابن ومشو اسر غبار ابی عبداللہ الحسین تصلو الی الجنہ، حسین کو تو بہت دور کی بات، اگر حسین کسی گھوڑے پر سوار ہو جائے اور گھوڑا چلنا شروع کرے اور اس گھوڑے سے دھول اٹھے اور اس دھول کی تم پیروی کر لو، تب بھی جنت میں چلے جاؤ گے. کیا کہنے بابا. حسین بلند ترین صلوات. بزرگان گرامی، وہ حسین جو ہر خیر کو بانٹا کرتا تھا، جو اس قدر رسول اللہ کا لاڈلا تھا کہ رسول اللہ 4 جگہ پر رسول اللہ بوسہ لیا کرتے تھے آقا حسین کے. پیشانی پر، ہونٹوں پر، گلے پر اور سینے مبارک پر. بی بی نے سوال کیا، بابا میرے بچے کے 4 جگہ پر بوسے کیوں لیتے ہیں؟ فرمایا پیشانی پہ اس لیے لیتا ہوں کہ اس پیشانی پہ جب تیر لگے گا نا تو حسین گھوڑے پہ سنبھل نہیں پائیں گے. کا رخصت ہونٹوں پہ اس لیے لیتا ہوں کہ ان ہونٹوں کے اوپر یزید چھڑی مارے گا. کا گلے پر اس لیے لیتا ہوں، ایک گلے پر کند خنجر چلے گا. کا بابا سینے پہ کیوں لیتے ہیں؟ کا بیٹی سینے پہ بوسہ اس لیے لیتا ہوں کہ اس سینے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں. باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجلس تمام ہو گئی. 2 جملے تبرکن سن لیجئے گا. 28 رجب روانگی پڑھی جاتی ہے پہلی محرم کو. بیعت کے لیے بلایا. ولید نے کا شام سے بری خبر ہے، یزید کا باپ نہیں رہا. یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، یا بیعت کیجئے یا سر دیجئے. حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، اور اگر بیعت لینی ہے تو رات کی تاریکی میں کیوں لیتا ہے، دن کی روشنی میں بیعت کیوں نہیں لیتا؟ اگر یہ اچھا کام ہے تو دن کی روشنی میں لے لیا کر. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے دن کی روشنی میں آئیے گا. حسین دربار سے چلے گئے. بہت احوال دربار کا لمبا ہے، لیکن حسین دربار سے چلے گئے. عباس و قاسم و علی اکبر کو لے کر گھر آئے. 2 فہرست دی، ایک عباس کو دی، ایک خود نے رکھی. کہ عباس بیٹا جوانوں سے کہہ دو جن جن کا اس میں نام ہے ہم مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اب نانا کا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. کتنا مشکل ہوتا ہے اپنا وطن اس طرح سے چھوڑنا. حضرت عباس نے نام لینا شروع کیے. علی اکبر کل آپ بھی چلیں گے، قاسم آپ بھی چلیں گے، عون محمد آپ بھی چلیں گے.
جوانان نے بنی ہاشم کے مختلف نام لیے، لیکن علی اصغر کو کیسے بتایا جائے، بچے کو کیسے بتایا جائے؟ بچہ صغرا کی جناب صغرا کے آغوش میں تھا۔ حضرت عباس نے جناب صغرا سے کہا، صغرا بیٹی اس بچے کا بھی نام ہے۔ امام حسین رخصت ہونے کے لیے رسول اللہ کی قبر پہ چلے گئے، مسجد نبوی میں رسول اللہ کی قبر پہ چلے گئے۔ اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ نے اپنے گلے سے لگایا، فرمانے لگے بچے کیوں روتے ہو؟ کہ نانا یہ قوم رہنے نہیں دے رہی۔ بیٹا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ آپ کو خون میں غلطہ دیکھے۔ کہ بابا پھر میرا یہ بتائیے، نانا پھر یہ بتائیے کہ میری بہنوں کے بارے میں اللہ کی مشیت کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ آپ کی بہنوں کو دربار میں پھرایا جائے۔ بس ایک مرتبہ حسین کا سننا تھا، فوراً گش سے ہوش آیا، آنکھوں میں آنسو تھے، ماں کی قبر پہ اس انداز سے گئے، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے، اماں نانا نے خبر دی ہے آپ کی بیٹیوں کو پھرایا جائے گا دربار میں، اماں الوداع کرنے آیا ہوں، بڑا سخت امتحان دینے جا رہا ہوں۔ ماں کی قبر سے الوداع کیا۔ ایک مرتبہ صبح ہونے کو تھی، حسین نے مسند لگائی، اماریاں آتی جاتی تھی، وارث کھڑا ہوا تھا، منادی ندا دیتا تھا لیلا آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین کہتے تھے بیٹا علی اکبر سب اماں کو سوار کر آؤ۔ آواز دی منادی نے جناب فروہ آ رہی ہیں، کہا بیٹا قاسم سوار کر آؤ۔ ایک مرتبہ منادی نے ندا دی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ عباس آگے بڑھے، آئیے میں سوار کراتا ہوں، آقا زادی میں سوار کراتا ہوں۔ اور اب جب منادی نے ندا دی علی کی بیٹی زینب آ رہی ہیں، ایک طرف سے حسین بڑھے، ایک طرف سے علی اکبر بڑھے، ایک طرف سے قاسم بڑھے، آنا محمد میر انیس سے جملہ کہا حاضر در دولت پہ تھے سب یاور و انصار، کوئی تو کمر باندھ رہا تھا کوئی ہتھیار، حودت بھی کسے جاتے تھے محمل بھی تھے تیار، چلاتے تھے درباں کوئی آئے نہ خبردار، فرزند کمر بستہ چپ و راز کھڑے تھے۔ ہاں اونا محمد بھی کھڑے تھے نا، اماں کو ہم سوار کرائیں گے۔ نالین اٹھانے کو عباس کھڑے تھے، عباس نالین اٹھانے کو کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، جیسے ہی مولا امام حسین نے کہا نا بیٹا علی اکبر پھوپھی کو سوار کراؤ، اپنے گھٹنے کو زمین پر رکھو، ہاتھ دو اور ایک مرتبہ محمل میں سوار کراؤ۔ کہا نہیں آقا حسین، بھیا حسین میں علی اکبر سے سوار نہیں ہوں گی۔ کہا قاسم سوار کروا دے۔ کہا نہیں قاسم سے سوار نہیں ہوگی۔ کہا عباس سوار کروا دے۔ کہا نہیں مجھ سے سوار نہیں ہوگی۔ کہا کہیے تو میں سوار کروا دوں۔ کہا نہیں آپ سے سوار نہیں ہوگی۔ کہا کہیے پھر کون سوار کروا ہے؟ کہا حسین مجھے وہ سوار کروائے جو شام غریبہ میں واپسی میں سوار کروائے گا۔ کہا سید سجاد آئیے گا، پھوپھی کو سوار کروائیے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام منقلب ينقلبون۔ بار الامر اس عظیم توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، دنیا اور آخرت کا خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کا شر سے محفوظ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء۔